بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دیگر نمازوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں۔ احناف کا یہی موقف ہے اور احادیث طیبہ سے اس کا واضح طور پر ثبوت بھی موجود ہے کہ 6 تکبیریں مزید کہی جائیں گی، یعنی ایک طرح سے اس میں 2 رکعتوں کے اندر 9 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ ایک تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں پہلی رکعت میں زیادہ کہی جاتی ہیں، پھر ایک تکبیر جو ہے وہ رکوع کی کہی جاتی ہے، یہ ٹوٹل 5 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر 3 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں اور ایک تکبیر رکوع کی کہی جاتی ہے، تو یہ ٹوٹل 4 تکبیریں ہو جاتی ہیں۔ یوں ملا کر یہ 9 تکبیریں بنتی ہیں، جن میں سے ایک تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے وہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ رکوع کے لیے جاتے ہوئے جو تکبیرات ہیں وہ سنت ہیں، اور یہ 6 تکبیریں جو زائد ہیں یہ واجب ہیں، ان کو کہنا یہ احادیث طیبہ کی روشنی میں ضروری ہے۔ احناف اس بات کے قائل ہیں کہ 6 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، اور یہ اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام طبرانی اپنی کتاب طبرانی کبیر کی حدیث نمبر 9514 میں روایت کرتے ہیں کہ قردوس کہتے ہیں کہ ولید نے عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہم کو عشاء کی نماز کے بعد بلوایا اور ان سے کہا کہ ان ھذا عید للمسلمین فکیف الصلاۃ، یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو سب نے کہا کہ صل ابا عبد الرحمن، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان سے آپ سوال کیجئے۔ تو انہوں نے سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز کا طریقہ بیان کیا عیدین کی، وہ یہ کہا کہ یقوم فیکبر اربعا، کہ کوئی بندہ نماز عید کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں 4 تکبیریں کہے گا، یعنی پہلی تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد 3 زائد تکبیریں وہ کہے گا، پھر اس کے بعد وہ سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورت وہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد 4 تکبیریں کہے گا اور اس میں آخر میں رکوع کرے گا، یعنی جو دوسری رکعت ہوگی اس کے اندر 4 تکبیریں کہے گا اور اس کے آخر میں رکوع کرے گا۔ فتلک تسع فی العیدین، اور یہ عیدین کے اندر 9 تکبیریں ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں ڈیٹیل بیان کی کہ ایک تکبیر تحریمہ اور 2 رکوع کی تکبیریں اور 3 جو ہے وہ زائد تکبیریں، تو یوں ٹوٹل یہ 9 تکبیریں ہو جاتی ہیں۔ اور فما انکرہ احد منہم، یہ جتنے بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان موجود تھے ان میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ امام نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر، امام طبرانی نے اس کو معجم کبیر میں روایت کیا ہے، ورجالہ موثقون، اور اس کے جو رجال ہیں، راوی ہیں، ان کی توثیق کی گئی ہے۔ تو یہ واضح طور پر جو احناف کا موقف ہے کہ 6 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بیان کیا اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو برقرار رکھا، جس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اسی طرح اس میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی طبرانی کبیر کے حوالے سے امام نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے ہیں، اور طبرانی کے اندر اس کا جو رقم ہے، جو نمبرنگ ہے، وہ 9513 ہے، اور وہ قردوس سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یکبر فی العید اضحیٰ والفطر تسعا تسعا، کہ آپ نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو اس میں 9 تکبیریں کہتے تھے، یعنی وہی جو ڈیٹیل میں نے بیان کی کہ پہلی تکبیر تحریمہ، رکوع کی ایک تکبیر اور درمیان میں 3 تکبیریں زائد کہتے تھے۔ فیبدأ، ابتدا کرتے، فیکبر اربعا، 4 تکبیریں کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ اور 3 زائد تکبیریں، پھر اس کے بعد قرات کرتے، پھر اس کے بعد آپ جو ایک تکبیر ہوتی تھی اس کے ساتھ رکوع کیا کرتے تھے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ قرات سے ابتدا کرتے، پھر اس کے بعد آپ 4 تکبیریں کہتے اور اس میں سے چوتھی سے آپ رکوع کیا کرتے تھے، تو یوں یہ 3 تکبیریں یہ زائد ہو جاتی ہیں۔ امام نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر، امام طبرانی نے اس کو کبیر کے اندر معجم کبیر میں روایت کیا، ورجالہ ثقات، اور اس کے راوی سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو طریقہ کار آپ نے سیکھا تھا اس کے مطابق اسے بیان کیا، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں
امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ تعالی کے استاذ ہیں، انہوں نے اپنی مصنف کے اندر روایت کی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہی طریقہ کار تھا، اور اسی طرح سے جو تابعین کی ایک جماعت تھی، بڑی جماعت، ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ چنانچہ آپ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 5746، حضرت امام مسروق بن الاجدع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کان عبداللہ یعلمنا التکبیر فی العیدین، عیدین 9 تکبیرات، 5 فی الاولی و 4 فی الاخرہ ویوالی بین القراءتین، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں عیدین کی نمازوں میں 9 تکبیریں سکھایا کرتے تھے، یعنی وہی پہلی تکبیر تحریمہ 2 رکوع کے لیے، اور درمیان میں 3 زائد تکبیریں۔ پہلی رکعت کے اندر 5 ہوتی، تکبیر تحریمہ ہوتی، 3 زائد تکبیریں ہوتی، اور 1 رکوع کی تکبیر ہوتی، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ، اور دوسری رکعت کے اندر 4 تکبیریں ہوتی، یعنی 3 زائد تکبیریں اور 1 رکوع کی تکبیر ہوتی، وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، اور دونوں قراتوں کو آپ ملاتے تھے، یعنی دونوں قراتوں کو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے تکبیریں کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد تکبیریں کہی جائیں گی۔ قراءت آپس میں ملی ہوئی ہے، جو تلاوت کرنی ہے پہلی رکعت تو دوسری رکعت کی، یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ پہلی رکعت کی تکبیرات جو ہیں وہ پہلے ہیں، اور دوسری رکعت کی تکبیرات یہ بعد میں ہیں۔ اسی طرح امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن العاص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جو بیعت رضوان میں آپ کے پاس موجود تھے، ان میں سے 4 افراد کو بلوایا، اور ان سے عید کی جو تکبیریں تھیں اس کے بارے میں سوال کیا، تو ان تمام نے کہا کہ اس میں 8 تکبیریں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے، یعنی راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ذکر کی، تو فقال صدقہ، کہ جنہوں نے روایت کیا انہوں نے صحیح روایت کیا، وَلَكِنَّهُ أَغْفَلَ تَكْبِيرَةَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ، لیکن انہوں نے تکبیر تحریمہ کو ذکر نہیں کیا، یعنی 8 جو تکبیریں ذکر کی ہیں وہ صحیح ذکر کی ہیں کہ 3 پہلی رکعت میں زائد، 3 دوسری رکعت میں زائد، رکوع میں جانے کی ایک تکبیر زائد، رکوع میں جانے کی تکبیر کہی جائے گی، لیکن انہوں نے جو ابتدا کی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ اس کو ذکر نہیں کیا، اس کو ذکر کرتے تو یہ 9 ہو جاتی، وہ چونکہ انڈرسٹوڈ تھی تو اس لیے انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو ان روایات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور اسی طرح ان کے جو شاگرد تھے تابعین، ان کا یہ طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ عیدین کی نماز کے اندر 3 زائد تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو اب اس پر کہنا کہ یہ احناف کے پاس اس حوالے سے کوئی دلیل نہیں، تو ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادلہ قاہرہ کے ساتھ، زبردست دلائل کے ساتھ اور احادیث طیبہ کی روشنی میں شرح معنی الآثار میں اس موقف کو بخوبی ثابت کیا ہے کہ احناف کا موقف یہ الحمدللہ احادیث طیبہ سے مؤید ہے۔ تو نماز عیدین کے اندر 3 زائد تکبیریں یہ کہی جائیں گی، اور اسی سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نماز عیدین کا جو طریقہ ہے وہ عام نمازوں سے مختلف ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے کلپ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس وجہ سے احناف جو ہے وہ نماز عیدین اور جو وطر کی نماز ہوتی ہے اس کے اندر رفع الیدین یہ کرتے ہیں۔